بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7ویں سپارے میں سورہ الانعام کی آیت نمبر 18 تک ہم نے گزشتہ درس میں ترجمہ کیا تھا۔ آگے آیت نمبر 19 اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل، محبوب ان سے کہہ دو، ای شیء اکبر شہادہ، کون سی شے کی شہادت سب سے بڑی ہے؟ قل اللہ، پھر خود ہی فرما دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شہادت سب سے بڑھ کر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ شہید بینی و بینکم، وہ گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ، اور میری طرف یہ قرآن اتارا گیا، وحی کیا گیا، نازل کیا گیا، لِأُنذِرَكُمْ، تاکہ میں تمہیں خبردار کروں، ڈراؤں، وَمَن بَلَغَ، اور جس تک یہ پہنچے۔ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ، کیا تم یہ گواہی دیتے ہو، تمہارا نظریہ یہ ہے، اس بات کے قائل ہو، أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اور بھی خدا ہیں، یعنی اس کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے، کوئی عبادت کے لائق ہے۔ قل لا اشہد، محبوب فرما دو کہ میں ایسی گواہی ہرگز نہیں دیتا، میں اس بات کا قائل ہوں، میرا عقیدہ نظریہ یہ نہیں ہے۔ میرا عقیدہ نظریہ کیا ہے؟ قل، فرما دو، انما ہوا الہ واحد، بے شک وہ الہ واحد ہے، وحدہ لا شریک ہے، کوئی اور الہ معبود عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وَإِنَّنِي بَرِیءٌ مِّمَّا تُشْرِکُونَ، اور میں بری ہوں، بیزار ہوں اس سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ اس آیہ مبارکہ کے متعلق مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ کس موقع پہ نازل ہوئی۔ تفسیر جلالین میں ہے، وَنَزَلَ لَمَّا قَالُوا لِلنَّبِيِّ ائْتِنَا مَن يَشْهَدُ لَكَ بِالنُّبُوَّةِ، لوگوں نے، کافروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ لائیے جو گواہی دے آپ کی نبوت کی، کوئی گواہ لائیے جو یہ گواہی دے کہ آپ نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا کے بھیجا ہے۔ فَإِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ أَنْكَرُوكَ، کافروں نے کہا کہ ہم نے تو اہل کتاب یہود و نصارہ سے آپ سے متعلق پوچھا ہے، تو انہوں نے انکار کیا ہے آپ کی نبوت کا۔ وہ کہتے ہیں نہیں، ہماری کتابوں میں ان کا کوئی ذکر اور کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ تو اہل کتاب جو پہلے موجود ہیں، یہود و نصارہ، انہوں نے بھی انکار کیا ہے۔ تو کون ہے جو آپ کی رسالت کی گواہی دے کہ آپ رسول ہیں، نبی ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب ان سے کہو کہ میرا رب، میرا اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ میری رسالت کی گواہی دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی گواہی کے بعد پھر کسی اور گواہ کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے۔ رب ذوالجلال خود میری رسالت کی گواہی دیتا ہے۔ امام قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کی شہادت
وہ معجزات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو ثابت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے، تو وہ معجزات، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار معجزات عطا فرمائے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شہادت اور گواہی ہیں کہ آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ پہلے انبیاء کرام کو ایک دو چند معجزات دیے جاتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات دیے گئے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے حد و بے حساب معجزات عطا فرمائے۔ آپ کی ہر ادا معجزہ، اور آپ کی یعنی اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا جاگنا کھانا پینا ہر چیز ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ بنا دیا، اور فرمایا کہ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، کہ میرا محبوب سراپا معجزہ بن کے تمہارے پاس تشریف لائے۔ اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شہادت اور گواہی ہیں حضور کی نبوت اور رسالت پر، احادیث مبارکہ کی کتابیں بھری پڑی ہیں حضور کے معجزات سے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کتاب المناقب کے اندر اس حدیث پاک کو نقل کرتے ہیں، اور کئی مقامات پہ انہوں نے اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال ابو طلحہ لأم سلیم لقد سمعت صوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضعیفا اعرف فیہ الجوع۔ حضرت ابو طلحہ جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوتیلے باپ تھے، یعنی حضرت انس بن مالک کی والدہ ام سلیم سے انہوں نے نکاح کیا تھا، سوتیلے ان کے باپ تھے، انہوں نے حضرت ام سلیم سے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں ضعف، کمزوری کو محسوس کیا ہے، سنا ہے۔ اعرف فیہ الجوع، یعنی اس سے بھوک میں نے محسوس کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید کچھ کھایا نہیں ہے کتنے وقت سے، اس لیے ضعف ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے یہ چیز محسوس ہو رہی ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں بشر بن کے تشریف لائے، جس طرح سارے انسان ہیں خون اور گوشت کا مجموعہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر بن کے تشریف لائے تو بشری عوارض طاری ہوئے۔ جس طرح کوئی انسان اگر کھانا نہیں کھاتا ہے تو بھوک محسوس ہوتی ہے، پیاس محسوس ہوتی ہے، پانی نہ پیے تو کوئی کام کرے تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، نیند آتی ہے، جب انسان سوتا ہے تو تر و تازہ ہو جاتا ہے، اسی طرح بیماری آتی ہے، انسان کو تکلیف ہوتی ہے، کوئی چوٹ لگے تو خون نکلتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس طرح جو بھی ایک انسان کے ساتھ معاملات، انسانی معاملات جو بھی ہیں، وہ سارے کے سارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کامل بشر بن کے اس دنیا میں تشریف لائے۔ لیکن کبھی کبھی حضور کی نورانیت کا بھی ظہور ہوتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور پاک سے پیدا کیا، اس کے فیضان سے پیدا کیا، تو پھر دنیا میں بشر بن کے تشریف لائے تو بشری عوارض طاری ہوئے، اور عام طور پر ایسے ہی ہوتا تھا، لیکن کبھی کبھی نورانیت کا بھی ظہور ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال رکھ رہے ہیں،
صوم وصال کہ اس طرح روزہ رکھنا کہ شام کو افطار نہیں کرنا ہے، رات کو کچھ نہیں کھانا ہے، اگلے دن اسی سے روزہ رکھ لینا ہے۔ اب ہمارے لیے 12 14 15 گھنٹے، یہاں 19 20 گھنٹے کا بھی روزہ گزرا ہے گرمیوں میں، تو یہ 12 14 16 18 گھنٹے کا روزہ مشکل ہوتا ہے۔ لیکن اگر رات کو بھی کچھ نہ کھایا جائے، جس کو ہمارے ہاں اٹھپہرا کہتے ہیں، وہ یہی ہوتا ہے کہ صبح آدمی بیدار نہیں ہو سکا، رات کو تو کھاتے ہیں نا، شام کو افطاری کے وقت تو سب کھاتے ہیں نا، تو اس حساب سے اٹھپہرا ہوتا ہے کہ شام کو کھایا تھا، صبح سحری نہیں کی، لیکن روزہ رکھا ہے، شام کو افطاری بھی نہیں کی، کچھ نہیں کھایا پیا، اور اگلے دن اسی سے روزہ رکھ لیا۔ اب حضور صوم وصال رکھا کرتے تھے، اور کتنے کتنے دن کے صوم وصال رکھتے تھے۔ بعض کتابوں میں ہے کہ 21 دن تک کچھ نہیں کھایا پیا، بعض کتابوں میں 40 کا عدد ہے کہ 40 دن تک کچھ نہیں کھایا پیا۔ تو یہ حضور کی نورانیت کا ظہور ہے۔ صحابہ کرام نے دیکھا، انہوں نے سوچا ہمیں بھی صوم وصال رکھنا چاہیے، حضور رکھتے ہیں، حضور کی سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ تو حضور کا ہر عمل ہمارے لیے وہ سنت ہے، لیکن جو چیزیں حضور کی خصوصیت ہوں پھر وہ سنت نہیں ہوتا۔ تو یہ حضور کی خصوصیت ہے۔ صحابہ کرام نے کوشش کی، ایک دن روزہ رکھا، دوسرے دن تیسرے دن رنگ ان کے زرد پڑ گئے، تو حضور نے پوچھا بھی کیا بات ہے؟ عرض کیا حضور آپ صوم وصال رکھتے ہیں، ہم نے بھی صوم وصال رکھا۔ فرمایا لا تواصلوا، تم صوم وصال نہ رکھو۔ عرض کیا حضور آپ تو صوم وصال رکھتے ہیں اور ہمیں منع فرمایا۔ فرمایا ایکم مثلی، کون ہے تم میں مجھ جیسا؟ ابیت عند ربی ہوا یطعمنی و یسقینی، میں تو اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں، وہی مجھے کھلاتا پلاتا، یعنی میں تمہارے اس کھانے پینے کا محتاج نہیں ہوں، کھاتا پیتا تو اس لیے ہوں کہ تمہیں کھانے پینے کا طریقہ معلوم ہو جائے اور میرے طریقے کے مطابق تم کھاؤ پیو تو تمہارے لیے سنت ہو جائے۔ تو یہ حضور کی نورانیت کا ظہور ہے کہ اگر 21 دن یا 40 دن بھی کچھ نہیں کھاتے پیتے تو کوئی کمزوری بھی نہیں ہے، کوئی ضعف نہیں ہے۔ لیکن عام طور پر بشریت کا ظہور ہوتا تھا، جس کا یہاں ذکر ہے کہ حضرت ابو طلحہ نے اپنی اہلیہ سے کہا بھئی حضور کی آواز میں نے کمزوری محسوس کی ہے اور بھوک محسوس ہو رہی تھی، نظر آ رہی تھی۔ فہل عندک من شیء، تو ان سے پوچھا کہ تمہارے پاس کوئی کھانے کی چیز ہے؟ قالت نعم، انہوں نے کہا ہاں ہے۔ فاخرجت اقراسا من شعیر، تو اس زمانے کے مطابق انہوں نے کیا کیا، کچھ چند روٹیاں نکالیں، جو کی روٹیاں تھیں۔ ثم اخرجت خمارا لہا، پھر اپنا وہ دوپٹہ لیا، فلفت الخبز ببعضہ، ان جو ہے روٹیوں کو اس دوپٹے میں لپیٹا، ثم دستہ تحت یدی ولاستنی ببعضہ۔ حضرت انس چونکہ بچے تھے تو فرماتے ہیں کہ وہ روٹیاں لپیٹ کے ان کو میرے ہاتھ میں دیا اور اس کو موڑ دیا، یعنی کپڑا ساتھ ہے وہ لپیٹ دیا، روٹیاں ہاتھ میں دے کے باقی جو دوپٹہ بچ رہا تھا وہ لپیٹ دیا۔ تو ثم ارسلتنی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کچھ روٹیاں جو کی تھیں وہ مجھے دے کے حضور کی بارگاہ میں بھیج دیا کہ جاؤ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤ۔ قال فذهبت به، میں حضور کی بارگاہ میں آیا، فوجدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد،
میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں پایا۔ یاد رکھیے کہ غزوہ خندق کے موقع پر بھی ایسا واقعہ پیش آیا تھا، اور وہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کا واقعہ تھا۔ انہوں نے وہ کھانے کا اہتمام کیا تھا جب حضور کی یعنی انہوں نے بھوک محسوس کی تھی۔ یہ کوئی اور واقعہ ہے کہ جب حضور مسجد نبی شریف میں موجود تھے۔ تو فرماتے ہیں میں گیا، دیکھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہیں، وَمَعَهُ النَّاسُ، حضور کے ساتھ اور لوگ بھی ہیں، فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ، میں وہاں کھڑا ہو گیا۔ مقصد یہ تھا کہ یہ کہ تو چند روٹیاں ہیں تو چلو لوگ چلے جائیں گے، موقع ملے گا تو حضور کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ فقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارسلک ابو طلحہ، یہ تو خاموش کھڑے ہیں لیکن حضور نے فرمایا کہ تمہیں ابو طلحہ نے بھیجا ہے۔ قلت نعم، عرض کرتے ہیں میں نے کہا ہاں حضور مجھے حضرت ابو طلحہ نے بھیجا ہے۔ قال بطعام، فرمایا انہوں نے کچھ کھانے کے لیے دے کر بھیجا ہے۔ فقلت نعم، میں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ، انہوں نے کھانے کے لیے کچھ دے کر بھیجا ہے۔ اب یہ کھڑے ہیں خاموشی سے، حضرت ابو طلحہ نے بھی کچھ کہا نہیں، کوئی بات نہیں ہوئی کہ اچھا میں گھر جا کے کچھ بھیجتا ہوں، انہوں نے بس محسوس کیا اور چلے گئے، اور گھر میں بات چیت ہوئی اور حضرت انس کو بھیج دیا۔ رب ذوالجلال اپنے محبوب کو خبریں دیتا ہے نا۔ حضور مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بتا رہا ہے کہ وہ کیا یہاں سے محسوس کہ انہوں نے دل و دماغ میں صرف محسوس کیا، آنکھوں سے دیکھا اور دل و دماغ میں سوچا، کہا کچھ نہیں، اور گھر جا کے بات چیت ہو رہی ہے، اور حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ سب خبردار کر رہا ہے کہ کیا انہوں نے یہاں دیکھا اور کیا سوچا، اور گھر جا کے کیا بات چیت ہوئی اور کس طرح حضرت انس کو بھیجا۔ تو حضرت انس تو خاموشی سے کھڑے ہیں کہ لوگ ساتھ ہیں، لیکن حضور نے فرمایا کہ تمہیں ابو طلحہ نے بھیجا، عرض کیا حضور ہاں۔ فرمایا کھانا دے کر بھیجا، عرض کیا حضور ہاں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمن معہ قوموا، جو بھی حضور کے ساتھ صحابہ تھے نا جن کا انتظار کر رہے تھے حضرت انس کہ یہ جائیں تو میں روٹیاں پیش کروں، فرمایا سارے اٹھو چلو، سب کو فرمایا اٹھو۔ فن تالا کا، حضور ان ساروں کو لے کے چل پڑے حضرت ابو طلحہ کے گھر کی طرف۔ ون تلک تو بین ایدیہم، حضرت انس بچے تھے، بھاگے ہوں گے دوڑے ہوں گے، فرماتے میں ان کے آگے آگے چلا، حتیٰ جے تو ابا طلحہ، میں گھر پہنچ کے ان کے جو سوتیلے باپ تھے حضرت ابو طلحہ ان کے پاس آیا، فاخبرتہ، تو ان کو خبر دی ساری بات چیت جو بھی ہوئی کہ اس طرح بات چیت ہوئی۔ تو میں نے تو کچھ نہیں کہا، میں تو ابھی کھڑا ہی تھا، تو حضور نے فرمایا تمہیں ابو طلحہ نے بھیجا ہے۔ میں نے عرض کیا حضور ہاں۔ فرمایا کھانا دے کے بھیجا ہے، عرض کیا ہاں۔ تو حضور نے سب کو کہا اٹھو بھائی چلو چلو سارے تمہاری دعوت ہے۔ فقال ابو طلحہ یا ام سلیم قد جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالناس، حضرت ابو طلحہ کو کچھ پریشانی ہوئی، وہ اپنی اہلیہ حضرت ام سلیم سے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ آ رہے ہیں، اکیلے بھی نہیں، صحابہ کرام کا مجمع بھی ساتھ ہے، تو وہ سب کے ساتھ حضور تشریف لا رہے ہیں۔ وَلَيْسَ عِندَنَا مَا نُطْعِمُهُمْ، ہمارے پاس تو حضور کی بارگاہ میں کچھ پیش کرنے کے لیے بھی نہیں ہے، وہی روٹیاں تھیں جو بھیج دی تھیں، چند روٹیاں، تو ہمارے پاس کچھ پیش کرنے کے لیے کچھ کھلانے کے لیے نہیں ہے۔ اب حضرت ابو طلحہ تو اس پریشانی میں اس طرف ان کی توجہ نہیں گئی، لیکن حضرت ام سلیم کیا کہتی ہیں، فقالت اللہ ورسولہ عالم، اللہ رسول بہتر جانتے ہیں، اگر وہ آ رہے ہیں تو خود ہی انتظام کریں گے، جب تشریف لا رہے ہیں تو پھر ظاہر بات ہے کہ وہ اپنے غلاموں کو کوئی شرمندہ یا رسوا تو نہیں نہ کرتے، تو ظاہر جب آ رہے ہیں تو پھر آج دریائے رحمت موج میں ہوگا، آج تو پھر کچھ نہ کچھ
یعنی رحمت ہو جائے گی، ہمیں دیکھنے کو ملے گا۔ تو جب آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، خود ہی پھر انتظام کریں گے، اللہ و رسول عالم، اللہ رسول بہتر جانتے ہیں۔ فن طلع کا ابو طلحہ تھا، حضرت ابو طلحہ چلے، حتیٰ لاقیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے اور حضور کا استقبال کیا۔ فاقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو طلحہ معہ، اب باقی صحابہ کرام تو باہر کھڑے ہیں، حضرت ابو طلحہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف لائے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلمی یا ام سلیم ما عندک، حضور نے فرمایا کہ اے ام سلیم جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ لے آؤ۔ فَأَتَتْ بِذَلِكَ الْخُبْزُ، ان کے پاس وہی روٹیاں تھیں جو حضرت انس بن مالک کو دے کے بھیجا تھا، وہی وہ لے آئی۔ فَأَمَرَ بِهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَفُفَّتْ، حضور نے حکم دیا تو ان روٹیوں کو چورا کیا گیا، ان کی ٹکڑے کیے گئے چھوٹے چھوٹے۔ اور وَأَسَرَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ اُکَّہُ، حضرت ام سلیم کے پاس کپی تھی جس میں گھی تھا، تو اس میں سے گھی اس کے اوپر نچوڑا، تو اب وہ چوری بن گئی، یا وہ یعنی کھانے کی، یعنی پہلے تو وہ سوکھی روٹیاں تھیں، اب ان کے اوپر گھی نچوڑا تھا، چوری وغیرہ بن گئی۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیہ ما شاء اللہ ان یقول، اب یہ بات بھی بڑی اہم ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شان عطا فرمائی ہے، حضور ویسے ہی فرماتے تو اس میں برکت ہو جاتی، لیکن پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیہ ما شاء اللہ ان یقول، کچھ پڑھا، کچھ کہا، کیا؟ جو اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ تو حضور نے کیا پڑھا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا چاہا ہوگا، اللہ تعالیٰ کا نام لیا ہوگا، کوئی سورت پڑھی ہوگی، فاتحہ شریف پڑھی ہوگی، قل ہو اللہ شریف پڑھی ہوگی، کوئی آیت پڑھی ہوگی، اور تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر پڑھا جو اللہ تعالیٰ نے چاہا، یوں کہہ لیجئے کہ حضور نے پہلے اس کھانے پر ختم پڑھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر پڑھا جو اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا جی کہ یہ کھانا سامنے رکھ کر پھر جو تم ختم پڑھتے ہو یہ کہاں لکھا ہے؟ تو یہ بخاری شریف میں لکھا ہوا کہ حضور نے کھانا سامنے رکھ کے پڑھا، ویسے کوئی ضروری نہیں ہے ختم کے لیے، ایصال ثواب کے لیے نہ تو کھانا پکانا ضروری ہے، اور نہ ہی مولوی صاحب کو، قاضی صاحب کو، شاہ صاحب کو، حاجی صاحب کو، صوفی صاحب کو بلانا کوئی ضروری ہے، خود ہی دعا کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی کسی کو کوئی نیک سمجھ کے، متقی سمجھ کے، پرہیزگار سمجھ کے، اللہ والا سمجھ کے، کوئی اہل علم سمجھ کے بلاتا ہے، اس سے دعا کرواتا ہے، تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی منع نہیں ہے، اچھی بات ہے، لیکن یہ چیزیں کوئی ضروری نہیں ہیں۔ یہ جو لوازمات، کھانا پکانا، لوگوں کو بلانا، اکٹھا کرنا، کوئی چیز ضروری نہیں ہے، اصل چیز دعا مانگنا ہے، دعا مانگ لی جائے جس طرح بھی مانگ لی جائے۔ اب اعتراض کرنا ہو تو جو چاہے اعتراض کرتے رہو، بعض لوگ کہتے ہیں بھائی کھانا نہ پکاؤ پھر کوئی نہیں آئے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ ساری چیزیں فضول اعتراض ہیں۔ اصل مقصد ہے دعا کرنا، تو دعا خود بھی کر سکتے ہیں، کسی طرح کر سکتے ہیں، خود بھی کر سکتے ہیں، کوئی لوازمات وہ چیزیں، کوئی چیز ضروری نہیں ہے، اور اگر کی جائیں تو کوئی منع بھی نہیں ہے، اللہ رسول نے اس سے منع نہیں کیا ہے اپنی حیثیت کے مطابق۔ ہاں آج کل جس طرح ایک نمائش بن گئی ہے، ایک دنیا داری کے طور پر، رسم کے طور پر کیا جاتا ہے، یہ درست نہیں ہے، اس کا فائدہ نہیں ہے کہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے، اپنی ناک رکھنے کے لیے کیا جاتا ہے، تو یہ چیزیں، یہ صرف ایک رسم ہے، دنیا داری ہے، دنیا کو دکھانا ہے کہ ہم نے
اتنا اہتمام کیا ہے بھئی، اتنی دیگیں پکائی ہیں، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، فلاں کیا ہے، یوں کیا ہے، وہ ٹھیک ہے، دنیا میں تو لوگ دیکھ لیں گے، لیکن اس کا فائدہ نہیں ہے۔ اصل فائدہ ہے کہ نیک نیتی سے آدمی کرے، چاہے تھوڑا کرے یا کچھ بھی نہ کرے، صرف دعا کر دے، نیک نیتی ہونی چاہیے۔ تو بہرحال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو اس پر کچھ پڑھا جو اللہ تعالیٰ کو منظور تھا۔ ثم قال اعزل عشرتن، صحابہ کرام اب باہر موجود تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طلحہ کے ساتھ اندر گئے تھے، تو فرمایا اب ایسے کرو کہ 10 آدمیوں کو بلا لو، ان کو اجازت دو، 10 آ جائیں، گھر چھوٹا ہوگا، جگہ تھوڑی ہوگی، تو فرمایا 10 آدمیوں کو بلا لو۔ 10 آدمی آ گئے، فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا، 10 آدمی آئے، آ کے بیٹھ گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر انہوں نے بھوک محسوس کی تھی تو صحابہ کرام ایسا ہی دور ہوگا، وہ بھی، ان کو بھی بھوک ہوگی۔ تو 10 آدمی بیٹھ گئے اور اس کو کھانا شروع کیا، اور خوب سیر ہو گئے، جتنا ان کی مطلب ہے کہ تباہ تھی اس تباہ کے مطابق انہوں نے کھا لیا۔ شبع کا معنی ہوتا ہے پیٹ بھرنا، یعنی سیر ہو گئے، انہوں نے کھا لیا۔ ثم خرجوا، پھر وہ چلے گئے۔ ثم قال اعزل عشرتن، پھر فرمایا 10 اور بلا لو۔ اب 10 کر کے کہ گھر میں گنجائش کم ہوگی، تو 10 کر کے آ رہے ہیں، 10 اور آ گئے۔ فازین لهم فاکلوا حتی شبعوا، انہوں نے بھی کھایا اور وہ بھی سیر ہو گئے۔ ثم خرجوا ثم قال اعزل عشرتن، وہ چلے گئے، 20 ہو گئے، فرمایا 10 اور بلا لو، وہ آ گئے۔ فرماتے ہیں فَأَكَلَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ حَتَّى شَبِعُوا، جتنے بھی وہ لوگ وہاں موجود تھے نا، سب کے سب نے وہ کھایا۔ وہ جو چوری بنی ہوئی تھی، جو کی روٹیاں تھیں، ان کو ٹکڑے کر کے ان کے اوپر گھی نچوڑا گیا تھا، تو چند روٹیاں تھیں جو ہاتھ میں دے کے ان کو دوپٹہ لپیٹ کے دی تھیں، وہی تھیں بس۔ 10 آ کے کھا رہے ہیں۔ فَأَكَلَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ حَتَّى شَبِعُوا، تو سب نے کھایا، سب سیر ہو۔ اور حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں وَالْقَوْمُ 70 أو 80 رَجُلًا، وہ 10 جو آ رہے تھے نا، وہ 7 مرتبہ یا 8 مرتبہ آئے، 70 یا 80 آدمی تھے، وہ سب کے سب نے کھا لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں برکت رکھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بشریت کا ظہور ہوتا ہے، کبھی نورانیت کا ظہور ہوتا ہے۔ بشریت کا ظہور یہاں پہلے ہے کہ حضور میں بھوک محسوس ہو رہی ہے، اور یعنی کئی دن تک کھاتے نہیں تھے، کبھی کھجوریں کھا لیں، پانی پی لے، اور یعنی تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا ظہور ہے۔ اور ایک اور چیز یہاں پہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر جو تھا، فقر یہ اختیاری تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فقر کو اپنی مرضی سے پسند کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا کہ محبوب چاہو تو شہنشاہوں والی زندگی گزارو، کہ جس طرح شہنشاہوں کے پاس محلات ہیں، خادم ہیں، نوکر ہیں، ہر چیز کی کثرت ہے، اس طرح زندگی گزارو، تو چاہو تو فقیروں والی زندگی گزارو۔ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا یا رب ذوالجلال، میں فقر کو پسند کرتا ہوں، فقیروں والی زندگی کو پسند کرتا ہوں، ایک دن کھاؤں تو تیرا شکر کروں، ایک دن بھوکا رہوں تو صبر کروں۔ تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر اختیاری تھا، اپنی مرضی سے پسند کیا تھا، ورنہ فرمایا لو شئت لصارت معی جبال الذہب، اگر میں چاہوں نا تو یہ پہاڑ جتنے بھی ہیں
یہ سارے کے سارے سونے کے بن جائیں. اب مکہ شریف بھی پہاڑ ہی پہاڑ ہے ہر طرف. آپ کہیں اونچی جگہ کھڑے ہوں تو دیکھیں پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، درمیان میں بیت اللہ شریف ہے، ہر طرف پہاڑ ہیں. اور مدینہ شریف بھی مشرق و مغرب دونوں طرف پہاڑوں کی ایک قطاریں ہیں. تو فرمایا لو شئت لصارت معی جبال الذہب، یہ سارے کے سارے پہاڑ سونے کے بن جائیں. صرف بنے نہیں بلکہ میرے ساتھ ساتھ چلیں، میں جہاں جاؤں میرے ساتھ یہ چلتے جائیں. لیکن حضور نے اس کو پسند نہیں کیا، بلکہ فقر کو اپنے اختیار سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا. تو بہرحال کبھی تو حضور کی بشریت کا، بلکہ اکثر حضور کی بشریت کا ہی ظہور ہوتا ہے، کبھی کبھی نورانیت کا ظہور ہوتا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزات دیے، اور یہ معجزہ تو صحابہ کرام کے سامنے ظاہر ہوا نا، کفار کے سامنے بھی بے شمار معجزات کا ظہور ہوا. کبھی کفار نے مطالبہ کیا، کبھی بغیر مطالبے کے ان کے سامنے بھی معجزات کا ظہور ہوا. اب مکہ والوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ ہمیں کوئی نشانی دکھائیں. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ باب قائم کیا، باب سوال المشرکین ان یریہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم آیتن. باب کیا ہے؟ مشرکوں کا یہ سوال کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان کو کوئی نشانی دکھائیں. فَأَرَاهُمْ انشقاق القمر، تو حضور نے ان کو انشقاق قمر، چاند کا دو ٹکڑے ہونا، چاند شق کر کے نشانی اور معجزے کے طور پر دکھایا. اور اس میں پھر آگے حدیث ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو مختلف مقامات پہ نقل کیا ہے. باب المناقب میں جو ہے وہ اس میں ہے ان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان سے روایت ہے. اور جو دوسرے مقام پہ روایت ہے اس میں وَنَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس بات کی صراحت کی کہ وہ خود اس وقت موجود تھے جس وقت یہ بات ہوئی، یعنی وہ اس وقت حضور کے ساتھ تھے. قال انشق القمر علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شقتین، حضور کے زمانے میں چاند دو ٹکڑے ہوا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشہدوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گواہ ہو جاؤ. یعنی چاند دو ٹکڑے ہوا، اور چاند دو ٹکڑے ہونے کے بعد پھر جڑ گیا. حضور نے فرمایا تم گواہ رہو. اب اس کے بارے میں یہ کئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے یہ روایت کی گئی ہے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو حضرت عبداللہ بن مسعود سے نقل کیا ہے، حضرت انس بن مالک سے روایت کیا ہے. ان کی روایت ہے ان انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ حدثہم، انہوں نے یہ حدیث بیان کی، ان اہل مکہ سألوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یریہم آیتن، کہ مکہ والوں نے حضور سے سوال کیا کہ ان کو کوئی نشانی دکھائیں. فَأَرَاهُمْ انشقاق القمر، تو حضور نے ان کو انشقاق قمر یعنی چاند کا دو ٹکڑے ہونا یہ دکھایا. اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان سے روایت ہے ان القمر انشق فی زمان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور کے زمانے میں چاند شق ہوا، دو ٹکڑے ہوا. تو اب تین صحابہ سے یہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے، اور باقی کتابوں کے اندر اور صحابہ سے بھی یہ حدیث منقول ہے. اب اس پہ ایک فنی طور پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ جس وقت یہ واقعہ ہوا انشقاق قمر کا، چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا،
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ تو بھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، وہ بعد میں پیدا ہوئے، کیونکہ حضور کی ہجرت سے 3 سال پہلے وہ پیدا ہوئے تھے، اور یہ اس سے پہلے کا واقعہ ہے، تو وہ تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پیدا ہو چکے تھے، اور ان کی عمر کوئی اس وقت 4-5 برس کی ہوگی، لیکن وہ تو مدینہ شریف میں تھے اور واقعہ مکہ شریف میں ہوا ہے، تو ان کی روایت کیسے اس بارے میں معتبر ہوگی؟ تو محدثین کا فیصلہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جب کوئی حدیث بیان کریں تو تمام صحابہ کرام عادل ہیں، وہاں جرح ختم ہو جاتی ہے، باقی راویوں پہ تابعین، تبع تابعین، اتباع تبع تابعین، ان پہ جرح کی جاتی ہے، ان کے بارے میں تو دیکھا جاتا ہے، ان کے یعنی سچ کو وغیرہ ہر چیز کو پرکھا جاتا ہے، لیکن صحابہ کرام سارے کے سارے عادل ہیں، ان پہ پھر کوئی جرح نہیں کی جاتی۔ تو جب صحابی کوئی حدیث روایت کریں جو بظاہر ایسے لگے کہ وہ اس وقت وہ موجود نہیں تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے یا کسی اور صحابی سے سنی ہے یا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ تو اس لیے جب صحابی کوئی روایت کریں، بے شک وہ اس وقت ایسا واقعہ روایت کریں جو اس وقت موجود نہ بھی ہوں، پھر بھی معتبر ہے اور قبول ہے، کیونکہ انہوں نے یا تو حضور سے سنا ہوگا یا کسی دوسرے صحابی سے سنا ہوگا۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود تو موجود تھے، اور انہوں نے صراحت کی وَنَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم حضور کے ساتھ تھے جس وقت یہ واقعہ ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات دیے۔ امام قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، محبوب ان سے فرماؤ کہ کون سی شے سب سے بڑھ کر گواہی دینے کے لیے ہے، کس کی گواہی سب سے زیادہ معتبر ہے؟ قل، محبوب فرما دو، اللہ، اللہ کی گواہی سب سے زیادہ معتبر ہے، شہید بینی و بینکم، وہی میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، وہی میری نبوت اور رسالت کا گواہ ہے، اور اس کی شہادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی شہادت فرماتے ہیں وہ معجزات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے۔ اور آگے فرمایا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ، اور ان معجزات میں سب سے بڑا معجزہ اوحی علیہ هذا القرآن، میری طرف یہ قرآن اتارا گیا، تو یہ بڑا معجزہ ہے۔ حضور کے معجزات میں سے ایک بہت بڑا معجزہ قرآن پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک ان کے سامنے پیش کیا، بھئی یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب جانتے تھے کہ حضور مکہ میں پیدا ہوئے، یہیں حضور کا بچپن گزرا، یہیں جوانی گزری، یہاں کوئی سکول کوئی کالج نہیں ہے کہ یہاں حضور نے پڑھا ہو، کوئی یونیورسٹی نہیں ہے، کسی کے پاس حضور پڑھنے کے لیے نہیں گئے، نہ آپ نے کبھی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے۔ تو جب حضور کسی کے پاس پڑھنے کے لیے نہیں گئے تو پھر ایسی کتاب پیش کرنا جو لاجواب ہو، اب یہ بہت بڑا معجزہ تھا۔ اب دیکھیے، ہر پڑھا لکھا آدمی ضروری نہیں ہے کہ وہ بہت بڑا مصنف بھی ہو، ہر آدمی کی اپنی اپنی یعنی طبیعت ہوتی ہے، فیلڈ ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو تقریر کی صلاحیت دی ہوتی ہے، کسی کو تحریر کی صلاحیت دی ہوتی ہے۔ بہت بڑے سے بڑا مقرر ہو تو ہو سکتا ہے اس نے کوئی کتاب نہ لکھی ہو، بلکہ عام طور پر یہی ہوتا ہے، بڑے بڑے جو مصنف ہوں جنہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہو سکتا ہے انہوں نے وہ تقریر کریں تو لوگوں کو پسند نہ آئے یا سمجھ نہ آئے بات، تو اپنی اپنی فیلڈ ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ویسے بھی جب کوئی آدمی بڑا مصنف بعد میں بنتا ہے، پہلے چھوٹی چھوٹی کتابیں لکھتا ہے، پھر آہستہ 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 کر کے وہ بڑی کتابیں لکھتا ہے، تو پہلے پڑھتا ہے پھر لکھتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے پاس پڑھنے کے لیے نہیں گئے، کسی مدرسے میں، اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں داخلہ نہیں لیا، اور کتاب ایسی پیش کی کہ جس نے چیلنج کر دیا
کافروں نے کہا نہیں یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، ہم نہیں مانتے اس کو۔ فرمایا ٹھیک ہے، نہیں مانتے، آ جاؤ پھر میدان میں آ جاؤ، تم بھی تو اہل زبان ہو، اپنی زبان پہ تمہیں ناز ہے، فصاحت و بلاغت پہ تمہیں ناز ہے، سارے اکٹھے ہو جاؤ، اپنے حمایتیوں کو بلا لو اور اس جیسی کتاب تم بھی لے آؤ۔ یعنی مختلف مقامات پہ چیلنج کیا گیا قرآن پاک میں، اس کو علی سبیل تنزل کہتے ہیں کہ جی مخالف کو پہلے کوئی ایسا کام کرنے کو کہا جائے جو مشکل ہو، اچھا یہ نہیں کر سکتے، پھر اس سے کوئی آسان کام کرنے کے لیے کہا جائے، اچھا وہ نہیں کر سکتے چلو یہ کر لو، وہ بھی نہیں کر سکتے، اچھا چلو یہ نہیں کر سکتے تو یہ کر لو۔ آہستہ آہستہ آسان، یعنی پہلے اس کو مشکل کام کہا جائے پھر اس سے آسان، پھر اس کو کہتے ہیں علی سبیل التنزل، کہ چلو ٹھیک ہے بھائی نرمی کرتے جاؤ، اترتے جاؤ۔ تو اس کو یوں علماء نے کہا کہ پہلے کہا گیا بھائی ٹھیک ہے تم اہل زبان ہو، اگر اللہ کی کتاب نہیں ہے تو تم اس کے مقابلے میں کتاب لے آؤ۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، سارے جن انسان اکٹھے ہو جائیں پھر بھی اس جیسی کتاب نہیں لا سکتے، چاہے وہ ایک دوسرے کے مددگار ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، چیلنج کیا گیا، اب چاہیے تو یہ تھا کہ وہ بنا لاتے، کوئی جواب نہیں۔ اچھا بھائی پوری کتاب نہیں، 114 صورتیں نہیں آ سکتی، 10 صورتیں لے آؤ، قُلْ فَاتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، 10 صورتیں چھوٹی چھوٹی بنا کے لے آؤ، علم تری کیف سے لے کر والناس تک چھوٹی چھوٹی 10 صورتیں یہ بنا کے لے آؤ، 10 بھی نہ لا سکے، اچھا بھائی اور رعایت کرتے ہیں، فاتو بسورۃ من مثلہ، ایک صورت بنا کے لے آؤ، انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ چھوٹی صورت ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد والعصر، یہ ساری یہ 3 چھوٹی چھوٹی صورتیں، تو کوئی ایک صورت بنا کے لے آؤ، اور وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، سچے ہو تو سارے اپنے حمایتی لاؤ ساتھ اور بنا لاؤ، ایک صورت بھی نہیں، تو چلو ایک صورت نہیں، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ، کوئی ایک بات ہی اس جیسی لے آؤ، کوئی آیت ہی لے آؤ، لیکن لاجواب ہو گئے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قرآن پاک سب سے بڑا، یعنی جو معجزات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے یہ قرآن پاک بھی ہے، اور یہ قیامت تک حضور کا معجزہ ہے کہ کوئی کتاب نہ اتنی پڑھی جاتی ہے، اتنی بڑی کتاب نہ کسی کو زبانی یاد ہو سکتی ہے، اور قرآن پاک جو ہے ویسے بھی کوئی بھی کتاب جب لکھی جاتی ہے تو 100 سال 200 سال کے بعد وہ اس جس زبان میں لکھی جاتی ہے وہ اتنی زیادہ، کیونکہ مسلسل زبان میں تبدیلی آتی رہتی ہے، بہت سے پرانے الفاظ جو ہم نے بچپن میں سنے تھے آج متروک ہیں، آج وہ استعمال نہیں ہوتے، نئے لفظ آ گئے ہیں، 50 سال اور آگے چلے جائیں گے تو آج جو لفظ استعمال ہو رہے ہیں وہ متروک ہو جائیں گے اور نئے لفظ استعمال ہو جائیں گے، تو کتابوں کی زبان جو ہے وہ پرانی ہو جاتی ہے اور وہ سمجھ نہیں آتی، لیکن قرآن پاک کی وجہ سے عربی زبان آج بھی فصیح و بلیغ اسی عربی کو کہا جاتا ہے جو قرآن پاک اور حدیث پاک کی زبان ہے، اور یہی تمام عرب کے لیے ایک یعنی یونٹی کا ذریعہ ہے کہ وہ سب اگر اپنے علاقے کی زبان بولتے ہیں تو ان کی جب آپس میں گفتگو ہوتی ہے تو پھر اس زبان میں گفتگو کرتے ہیں جو قرآن پاک کی زبان ہے، تو قرآن پاک کی وجہ سے عربی زبان جو ہے وہ قیامت تک وہی رہے گی جو قرآن پاک کی زبان ہے، اور قیامت تک کے لیے کوئی اس کا جواب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا کہ اب اس میں ہمیشہ دشمن جو ہیں وہ مخالف یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں کوئی اس میں چینجنگ کی جائے، تبدیلی کی جائے، فلاں کو نکال دو، یہ آیت نکال دو، فلاں صورت نکال دو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ تو فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات جو اللہ تعالیٰ نے دیے وہ اللہ تعالیٰ کی شہادت اور گواہی ہے،
اور اس میں سے ایک بہت بڑی شہادت، بہت بڑا معجزہ، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ، فرمایا میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے، نازل کیا گیا، لِأُنذِرَكُم بِهِ، تاکہ اس کے ساتھ میں تمہیں ڈراؤں، وَمَن بَلَغَ، اور جس تک یہ پہنچے، وَمَن بَلَغَهُ القرآن، جہاں تک قرآن پاک جس تک پہنچ جائے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی خبر جس تک پہنچ جائے اس پہ لازم ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور قرآن پاک کے مطابق وہ زندگی گزارے۔ پہلے انبیاء کرام اپنے اپنے وقتوں میں تشریف لائے، ان کی شریعتیں قابل عمل تھیں، ان کی پر جو کتابیں اتریں ان کے مطابق عمل کرنا ضروری تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد پہلی کتابیں وہ بھی منسوخ ہو گئیں، اب ان کے مطابق عمل نہیں ہوگا۔ یہ عقیدہ رکھا جائے گا کہ وہ حق ہیں، درست ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے اتاری تھیں وہ بالکل صحیح اور درست تھیں، اپنے وقت میں ان کے مطابق عمل کرنا درست تھا، لیکن اب ان پہ عمل نہیں کیا جائے گا، اور پہلی شریعتیں وہ بھی منسوخ ہو گئیں جو ان کی شریعتوں میں حکم تھے۔ ہاں، جو حکم باقی رکھا گیا ہماری شریعت میں، اس ہماری شریعت کی وجہ سے اس پر عمل کیا جائے گا۔ تو اب قرآن پاک قیامت تک صرف قرآن پاک پر ہی عمل کیا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ڈیوٹی لگا دی کہ اب اس کی تم نے تبلیغ کرنی ہے قیامت تک کے لیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ تو ختم کر دیا، پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل ہوئی تو بعد میں انبیاء کرام نے اس کی تبلیغ کی، نبی تشریف لاتے تھے جو اس کتاب کی تبلیغ کرتے تھے، اس شریعت کے مطابق لوگوں کو عمل کرنے کے لیے کہتے تھے، لیکن حضور پر نبوت ختم ہو گئی، اب کوئی نبی قیامت تک نہیں آئے گا، لیکن حضور کی امت کی ڈیوٹی لگا دی گئی کہ اب تم نے اس کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانا ہے، ہر ایک تک اس پیغام کو پہنچانا ہے، اور جس تک پہنچ جائے اس پر یہ لازم ہے کہ وہ اس کے مطابق عمل کرے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری جانب سے تم پہنچا دو، یعنی لوگوں کو میرا پیغام پہنچا دو، قرآن و حدیث، خواہ ایک ہی آیت ہو، یعنی جتنا کسی کو علم ہے وہ آگے اس کو پہنچائے، لیکن اب اس میں ایک احتیاط بڑی ضروری ہے کہ مبلغ کے لیے پہلے علم حاصل کرنا ضروری ہے، بغیر علم حاصل کیے جو ہے وہ مبلغ کوئی نہیں بن سکتا۔ فرمایا جس نے قصدن مجھ پر جھوٹ باندھا، من قذب علیہ متعمدن، جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا، کوئی ایسی بات کی میری طرف منسوب کی کہ یہ حضور کا فرمان ہے، حضور نے یہ فرمایا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں کر لے، جو جان بوجھ کر جانتا ہے کہ یہ حضور نے نہیں فرمایا تو پھر کہہ دے۔ اب بعض اوقات ایسے ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں جی یہ ایسے کرنا چاہیے، ایسے کرنا چاہیے، پوچھا جائے بھئی کہاں سے تمہیں علم ہوا، کہتے ہیں جی قرآن میں لکھا ہوا، ویسے ہی قرآن میں لکھا ہوا، کہاں لکھا ہوا بھائی؟ تو نہیں، ویسے ہی کہہ دینا بھئی قرآن میں لکھا ہوا ہے بغیر علم کے، یعنی یہ بہت ہی گناہ کی بات ہے۔ حدیث پاک کے متعلق فرمایا کہ جو جان بوجھ کر مجھ پہ جھوٹ باندھے، کچھ جو میں نے نہیں کہا ہے میری طرف منسوب کرے جھوٹی بات، تو اس کا ٹھکانہ جب جہنم ہے۔ تو قرآن پاک جو یعنی اللہ تعالیٰ کا فرمان بغیر علم کے ویسے ہی کہہ دے بھئی قرآن میں لکھا ہوا ہے، یہ اس سے بھی یعنی سخت ترین بات۔ تو بہرحال جتنا علم ہو، صحیح علم ہو تو آگے اس کو پہنچانا ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس بندے کو سرسبز کرے جو میری بات سن کر یاد رکھے اور سمجھے
اور پھر اس کو دوسروں تک پہنچا دے، یعنی خود پہلے سنے، یاد رکھے، سمجھے اور پھر آگے دوسروں کو پہنچائے، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کسی سمجھ کی بات ایسے لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں جو پہنچانے والے سے زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے، محدثین کرام نے حدیث پاک کی کتابیں لکھی اور آگے ان سے فقہا نے لی۔ بہت سے فقہا وہ ہیں جو محدثین سے زیادہ اس کو سمجھنے والے ہیں، کیونکہ اپنی اپنی فیلڈ ہوتی ہے نا، تو ایک ان کی فیلڈ ہے، انہوں نے حدیث پاک کو پرکھا، وہ اس کے فن کو جانتے تھے کہ کہاں کس طرح حدیث ضعیف ہوتی ہے، حدیث ضعیف کی پہچان کیا ہے، حدیث موضوع کی پہچان کیا ہے، راویوں کی پہچان کیا ہے، کون سا راوی جو ہے وہ بھول جاتا تھا، کون سا غلط بیانی کرتا تھا۔ اور فقہا کی فیلڈ ہے کہ حدیث پاک سے آگے مسائل اخذ کرنا، ان کی تہہ تک پہنچنا۔ تو محدثین کرام نے احادیث مبارکہ کو پرکھا اور چھان پھٹک کر کے صحیح حدیثیں جمع کیں، اور فقہا نے ان سے آگے فقہ، دینی مسائل اخذ کیے۔ تو فرمایا کہ بہت سے ایسے لوگ ہوں گے کہ وہ اس بات کو، حدیث کو آگے ایسے لوگوں تک پہنچائیں گے جو ان سے زیادہ سمجھدار ہوں گے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ڈیوٹی قیامت تک کے لیے حضور کی امت کی لگائی ہے۔ تو حضور نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، قل، محبوب فرما دو، ایو شیء اکبر شہادہ، کون سی شے بڑی شہادت ہے؟ قل اللہ، خود ہی فرما دو، اللہ تعالیٰ، شہید بینی و بینکم، وہی گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ، اور اس میری طرف یہ قرآن پاک اتارا گیا ہے، لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، تاکہ میں تمہیں خبردار کروں، تمہیں ڈراؤں اور جن جن تک یہ پیغام پہنچے۔ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، کفار کو مخاطب کر کے فرمایا جاتا ہے کہ کیا محبوب ان سے کہہ دو کہ کیا تم یہ نظریہ رکھتے ہو، اس بات کے قائل ہو، تمہارا یہ عقیدہ ہے، تم یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہے، کوئی اور بھی عبادت کے لائق ہے؟ قل لا اشہد، محبوب فرما دو میں ایسی بات نہیں کرتا، میں یہ عقیدہ اور نظریہ نہیں رکھتا، میں یہ گواہی نہیں دیتا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی عبادت کے لائق ہے۔ قل، ہاں یہ فرماؤ ان سے، انما ہوا الہ واحد، کہ وہ یکتا معبود ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں۔ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، جن کو ہم نے کتاب دی، يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، جنہوں نے اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالا پس وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں، چونکہ پہلے یہ گزرا کہ کافروں نے یہ کہا تھا کہ آپ کی نبوت کا گواہ کون ہے، ہم نے تو اہل کتاب سے پوچھا ہے، عیسائیوں سے، یہودیوں سے پوچھا ہے، تو انہوں نے تو لا علمی کا اظہار کیا۔ فرماتے ہیں اوپر گزرا کہ اہل مکہ نے اہل کتاب سے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دریافت کیا، تو انہوں نے آپ کے متعلق اپنی لا علمی کا اظہار کیا، یعنی وہ جو یہود و نصارہ نے کہا نا کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں، ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، وہ بھی جھوٹ تھا، وہ غلط بات تھی۔ ان کی کتابوں میں سب کچھ لکھا ہوا تھا اور وہ جانتے تھے، یقیناً جانتے تھے، حضور کے اوصاف، حضور کی یعنی خد و خال سب چیزیں اس میں مذکور تھیں ان کی کتابوں میں، اور وہ بالکل جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح جانتے ہیں، فرمایا اس آیت میں ان کا رد ہے کہ ان کا انکار لا علمی کی وجہ سے نہیں کہ وہ جانتے نہیں، بلکہ محض ہٹ درمی اور اناد کی وجہ سے ہے۔
ورنہ وہ ہمارے نبی کو یوں پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ ہجرت کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کے متعلق حضرت عبداللہ بن سلام سے پوچھا۔ حضرت عبداللہ بن سلام وہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، حضور کے چہرہ انور کو دیکھ کے انہوں نے پہچان لیا اپنی کتابوں میں جو حضور کے اوصاف دیکھے تھے، تو فوراً پکار اٹھے، واللہ ما ھذا وجہ الکاذب، اللہ کی قسم یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، ایمان لے آئے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام سے حضرت فاروق اعظم نے پوچھا کہ تم حضور کو کیسے پہچانتے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ حضور کے اوصاف و کمالات اور علامات و نشانات اتنی وضاحت سے ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں کہ جب ہم نے حضور کو دیکھا تو یوں پہچان لیا جیسے ہم اپنے بچوں کو پہچان لیتے ہیں۔ آخر میں حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا، بے خدا اللہ کی قسم میں تو اپنے بچے سے بھی زیادہ حضور کو پہچانتا ہوں، کیونکہ مجھے اپنے بچے کے متعلق اس کی ماں پر اعتماد ہے، یعنی میرے گھر میں پیدا ہوا، میرے بستر میں پیدا ہوا، تو میری اہلیہ نے کہا یہ تمہارا بیٹا ہے، تو میں نے اس کو پہچانا کہ یہ میرا بیٹا ہے، تو وہ میں نے اپنی اہلیہ کے کہنے پر پہچانا اپنے بیٹے کو کہ یہ میرا بیٹا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے کہنے پر ہم ان کو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وَأَيْمُ اللَّهِ أَنَا بِمُحَمَّدٍ أَشَدُّ مَعْرِفَةً مِنِّي بِابْنِي لِأَنِّي لَا أَدْرِي مَا أَحْدَثَتْهُ أُمُّهُ۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے فرمایا کہ اپنے بیٹے کو جو میں نے پہچانا تو وہ اس وجہ سے پہچانا کہ اپنی بیوی کی گواہی پہ یہ تمہارا بیٹا ہے، میرے گھر میں پیدا ہوا تو میری بیوی نے کہا تمہارا بیٹا ہے، تو اس کی گواہی پر میں نے اس کو اپنا بیٹا قرار دیا۔ لیکن حضور کی اوصاف تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہنے اور اللہ تعالیٰ کے بیان فرمانے اور اوصاف بیان کرنے پر ہم نے پہچانا، تو اللہ تعالیٰ کی گواہی سے ہم نے حضور کو پہچانا ہے۔ تو گویا کہ اپنے یعنی اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے نا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ اہل کتاب وہ حضور کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، کہ اگر کہیں پہ بہت زیادہ ایک ہی عمر کے بچے ہوں تو باپ کو ان میں سے اپنے بیٹے کو پہچاننے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی کہ پتہ نہیں یہ میرا ہے کہ یہ میرا، شاید یہ ہو شاید یہ ہو۔ تو فرمایا کہ وہ اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، لیکن اہل کتاب یہ کہتے ہیں کہ ہم اس سے بھی زیادہ حضور کو پہچانتے ہیں کہ یہ شہادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ تو فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ میرے محبوب کو یوں پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو، اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ الذین خسروا انفسہم، پھر لیکن اس کے باوجود اکثریت ان میں سے ایمان نہیں لائی، بہت تھوڑے لوگ جو تھے وہ ایمان لائے۔ تو ایمان یعنی اس طرح پہچاننے کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لائے تو انہوں نے اپنے آپ کو ہی نقصان میں ڈالا۔ الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون، جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا پس وہ ایمان نہیں لائیں گے، تو وہ کسی کا نقصان نہیں، اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم